حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہ پایا، یعنی میں نے ٹٹولنا شروع کیا، میرا ہاتھ آپ کو لگا تو آپ سجدے میں تھے اور آپ کے دونوں پاؤں کھڑے تھے اور آپ پڑھ رہے تھے اللہم انی اعوذ بک برضاک، یہاں سے لے کر کما اثنیت علی نفسک یہاں تک، یعنی اے اللہ میں تیرے غصے سے بچنے کے لیے تیری رضامندی کی پناہ میں آتا ہوں، اور تیری سزا سے بچنے کے لیے تیری معافی کی پناہ میں آتا ہوں، اور تجھ سے تیرے عذاب سے بچنے کے لیے تیری رحمت کی پناہ میں آتا ہوں۔ میں تیری پوری تعریف نہیں کر سکتا، تو اسی طرح ہے جس طرح تو نے خود اپنی تعریف کی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1101۔ حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے ہوئے زمین پر گرتے تو اپنے بازو بغلوں سے دور رکھتے اور اپنے پاؤں کی انگلیوں کو قبلے کی طرف موڑ لیتے۔ یہ روایت مختصر ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1102۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ آیا تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو بغور دیکھوں گا۔ میں نے دیکھا کہ آپ نے اللہ اکبر کہا اور اپنے ہاتھ اٹھائے، حتیٰ کہ میں نے آپ کے انگوٹھے آپ کے کانوں کے قریب دیکھے۔ جب آپ نے رکوع کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ اکبر کہا اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے، پھر اپنا سر رکوع سے اٹھایا تو آپ نے کہا سمع اللہ لمن حمیدہ، پھر اللہ اکبر کہا اور سجدہ کیا تو آپ کے دونوں ہاتھ کانوں سے اسی جگہ تھے جہاں نماز شروع کرتے وقت تھے، یعنی کانوں کے برابر تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1103۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی سجدے کی حالت میں اپنے بازو اس طرح زمین پر نہ پھیلائے جس طرح کتا پھیلاتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1104۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں سجدہ کرتے تو اپنے دونوں بازو کھولتے، انہیں اپنے پہلوؤں سے دور رکھتے اور پیٹ کو زمین سے اونچا رکھتے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1106۔ حضرت عبداللہ بن مالک بن بحینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں سجدہ فرماتے تو اپنے بازو کھولتے حتیٰ کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آتی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1107۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اگر میں مقتدی ہونے کے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتا تو میں آپ کے سجدہ فرمانے کے وقت آپ کی بغلیں دیکھ لیتا۔ ابو مجلس یعنی راوی نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت نماز میں تھے، اس لیے یوں فرمایا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1108۔ حضرت عبداللہ بن اقرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازیں پڑھی، جب آپ سجدہ فرماتے تو میں آپ کی بغلوں کی سفیدی دیکھتا تھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1109۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ فرماتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اتنا کشادہ رکھتے کہ اگر بھیڑ یا بکری کا چھوٹا بچہ آپ کے بازوں کے نیچے سے گزرنا چاہتا تو گزر سکتا تھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1110۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدے میں اعتدال اختیار کرو اور کوئی شخص اپنے بازو اس طرح زمین پر نہ بچھائے جس طرح کتا بچھاتا ہے۔ یہ لفظ حضرت اسحاق بن ابراہیم کے ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1111۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نماز درست نہیں ہوتی جس میں نمازی رکوع اور سجدے کے دوران میں اپنے کمر کو سیدھا نہ کرے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1112۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 اعضاء پر سجدہ کروں اور سجدے میں جاتے وقت بال اور کپڑے نہ سمیٹوں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1114۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عبداللہ بن حارث کو نماز پڑھتے دیکھا جبکہ وہ سر کے بالوں کا جوڑا بنا کر اسے پیچھے باندھے ہوئے تھے۔ آپ اٹھے اور بالوں کا جوڑا یعنی کچھا کھولنے لگے۔ عبداللہ بن حارث نماز سے فارغ ہوئے تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے، آپ کو میرے بالوں سے کیا شکایت تھی جو آپ نے انہیں کھولا؟ انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اس قسم کے نمازی کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو پیچھے بندھے ہوئے ہاتھوں یعنی کسی مشکوں سے نماز پڑھتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1115۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ 7 اعضاء پر سجدہ کریں اور منع کیا گیا بال یا کپڑے اکٹھے کرنے یعنی سمیٹنے سے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1116۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے دوپہر کے وقت سخت گرمی میں نماز پڑھتے تو گرمی سے بچنے کے لیے اپنے کپڑوں پر سجدہ کر لیا کرتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1117۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رکوع اور سجدہ مکمل کرو، اللہ کی قسم میں تمہیں اپنے پیچھے تمہارے رکوع اور سجدے میں دیکھتا ہوں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1118۔ حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سب لوگوں کو منع فرمایا ہے، سونے کی انگوٹھی پہننے سے، قصی اور زعفرانی زرد رنگ کا کپڑا پہننے سے، اور سجدے یا رکوع کی حالت میں قرآن مجید پڑھنے سے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1119۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع اور سجدے کی حالت میں قرآن مجید پڑھنے سے روکا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1120۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض وفات میں گھر کی کھڑکی کا پردہ ہٹایا۔ آپ کا سر مبارک پٹی سے بندھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میں نے تیرا دین لوگوں تک پہنچا دیا۔ 3 دفعہ فرمایا، اے لوگوں، نبوت کے ذریعے سے خوشخبری دینے والی چیزوں میں سے صرف نیک خواب ہی رہ گئے ہیں جنہیں کوئی شخص دیکھ لے یا اس کے لیے کسی دوسرے کو نظر آئے۔ خبردار، مجھے رکوع اور سجدے میں قرآن مجید پڑھنے سے روک دیا گیا ہے، لہذا جب تم رکوع کرو تو اپنے رب کی عظمت بیان کرو یعنی تسبیحات پڑھو، اور جب سجدہ کرو تو پوری کوشش سے دعا کرو، کیونکہ سجدے کی دعا قبولیت کے بہت لائق ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1121۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اپنی خالہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر رات گزاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے پاس وہیں آرام فرما تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ قضاء حاجت کے لیے اٹھے، پھر آپ مشکیزے کے پاس آئے، اس کا بند کھولا، پھر درمیانہ سا وضو کیا، پھر اپنے بستر پر تشریف لائے اور سو گئے، پھر دوبارہ اٹھے اور مشکیزے کے پاس گئے، اس کا بند کھولا، پھر مکمل وضو فرمایا، پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ آپ اپنے سجدے میں کہتے تھے، اللہم اجعل فی قلبی، یہاں سے لے کر وَأَعْزِمْ لِي نُورًا یہاں تک، یعنی اے اللہ میرے دل کو منور فرما، میرے کان منور فرما، میری آنکھیں روشن کر دے، مجھ پر اوپر نیچے سے نور برسا، میرے دائیں بائیں کو منور فرما، مجھے آگے پیچھے سے پر نور فرما، اور مجھے عظیم نور عطا فرما۔ پھر نماز مکمل کرنے کے بعد آپ سو گئے حتیٰ کہ خراٹے بھرنے لگے۔ کچھ دیر بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آپ کو نماز کے لیے جگایا۔ سنن نسائی
حدیث نمبر 1122۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجدے میں یہ پڑھا کرتے تھے: سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اے اللہ، ہمارے رب، تو ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک ہے اور تمام خوبیوں کا حامل ہے۔ اے اللہ، مجھے معاف فرما۔ آپ قرآن پر عمل کرتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1123۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجدے میں یہ دعا پڑھتے تھے: سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اے اللہ، ہمارے رب، تو ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک ہے اور ہر قسم کی خوبیوں اور تعریفوں والا ہے۔ اے اللہ، مجھے معاف فرما۔ آپ قرآن پر عمل فرماتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1124۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دفعہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہ پایا تو میں آپ کو ڈھونڈنے لگی۔ میں نے خیال کیا کہ آپ اپنی کسی لونڈی کے پاس چلے گئے ہوں گے، یعنی میں نے ٹٹولنا شروع کیا تو میرا ہاتھ آپ کو لگا۔ آپ سجدے کی حالت میں تھے اور پڑھ رہے تھے: اللہم اغفر لی ما اسررت وما اعلنت۔ اے اللہ، میرے گناہ معاف فرما، جو میں نے چھپ کر کیے اور جو میں نے علانیہ کیے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1125۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا تو میں نے سمجھا کہ آپ اپنی کسی بیوی یا لونڈی کے پاس چلے گئے ہوں گے۔ میں نے آپ کو تلاش کرنا شروع کیا تو آپ سجدے میں تھے، یہ دعا فرما رہے تھے: اے میرے رب، مجھے معاف فرما دے وہ گناہ جو میں نے چھپ کر کیے اور جو میں نے علانیہ کیے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1126۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو فرماتے: اللہم لک سجدت، یہاں سے لے کر احسن الخالقین تک، یعنی اے اللہ، میں نے تیرے ہی لیے سجدہ کیا اور تیرے ہی لیے مطیع ہوا اور تجھی پر ایمان لایا۔ میرے چہرے نے اس ذات کے لیے سجدہ کیا جس نے اسے پیدا کیا، اس کی صورت بنائی اور اچھی صورت بنائی اور اس میں کان اور آنکھیں بنائی۔ بابرکت ہے اللہ جو سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1127۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے میں یہ پڑھتے تھے: اللہم لک سجدت، یہاں سے لے کر احسن الخالقین تک، یعنی اے اللہ، میں نے تیرے ہی لیے سجدہ کیا اور تجھی پر ایمان لایا اور تیرے ہی لیے مطیع ہوا، تو میرا رب ہے۔ میرے چہرے نے اس ذات کے لیے سجدہ کیا جس نے اسے پیدا کیا اور اس کی صورت بنائی اور اس میں کان اور آنکھیں بنائی۔ بابرکت ہے اللہ تعالی جو سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1128۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے تو نفل پڑھتے، جب سجدہ کرتے تو کہتے: اللہم لک سجدت، یہاں سے لے کر احسن الخالقین تک، یعنی اے اللہ، میں نے تیرے ہی لیے سجدہ کیا، تجھی پر ایمان لایا، اپنے آپ کو تیرے سپرد کیا۔ اے اللہ، تو میرا رب ہے۔ میرے چہرے نے اس ذات کے لیے سجدہ کیا جس نے اسے پیدا کیا اور اس کی صورت بنائی اور اس میں آنکھ اور کان بنائے۔ بابرکت ہے اللہ سب سے بہتر پیدا کرنے والا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1129۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہ پایا، تلاش کیا تو آپ سجدے کی حالت میں ملے اور آپ کی انگلیاں قبلے کی طرف مڑی ہوئی تھیں۔
میں نے سنا آپ فرما رہے تھے اعوذ برضاک من سخطک، یہاں سے لے کر علی نفسک یہاں تک، یعنی اے اللہ میں تیرے غصے سے بچنے کے لیے تیری رضامندی کی پناہ میں آتا ہوں، اور تیری سزا سے بچنے کے لیے تیری معافی کی پناہ میں آتا ہوں، اور تجھ سے تیرے عذاب سے بچنے کے لیے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ میں تیری پوری تعریف نہیں کر سکتا، تو اسی طرح ہے جس طرح تو نے خود اپنی تعریف کی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1131۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہ پایا تو میں نے سوچا آپ اپنی کسی دوسری بیوی کے پاس گئے ہوں گے۔ میں نے آپ کو ٹٹولنا شروع کیا تو آپ رکوع یا سجدے کی حالت میں تھے اور پڑھ رہے تھے سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت، اے اللہ تو پاک ہے اور تعریفوں والا ہے، تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں کس خیال میں تھی اور آپ کس شان میں ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1132۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز کے لیے اٹھا، آپ نے سب سے پہلے مسواک فرمائی اور وضو کیا، پھر کھڑے ہو کر نماز شروع فرمائی۔ سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے سورہ بقرہ شروع کی۔ آپ جب بھی کوئی رحمت والی آیت پڑھتے تو رکتے اور رحمت کا سوال فرماتے، اور عذاب کی آیت پڑھتے تو رکتے اور عذاب سے پناہ مانگتے۔ پھر آپ نے رکوع فرمایا اور اپنے قیام کے برابر رکوع میں ٹھہرے۔ آپ رکوع میں یہ دعا پڑھتے سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ، پاک ہے عظیم قوت، بادشاہی، بزرگی والا اور عظمت کا مالک۔ پھر آپ نے رکوع کے برابر سجدہ فرمایا اور اپنے سجدے میں بھی یہی پڑھتے رہے پاک ہے عظیم الشان قوت، بے مثال بادشاہی، بے انتہا بزرگی اور عظمت کا مالک۔ پھر دوسری رکعت میں آپ نے آل عمران پڑھی، پھر ایک اور سورت، پھر ایک اور سورت، اور اس رکعت میں بھی آپ نے رکوع و سجود ایسے ہی کیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1133۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ شروع کی۔ آپ نے 100 آیات پڑھ لیں مگر رکوع نہ فرمایا بلکہ قرات جاری رکھی۔ میں نے سوچا آپ 2 رکعات میں پوری کر لیں گے مگر آپ نے قرات جاری رکھی۔ میں نے دل میں کہا یہ سورت ختم کر کے رکوع فرمائیں گے مگر آپ پڑھتے رہے حتیٰ کہ سورہ نساء بھی پڑھ ڈالی، پھر سورہ آل عمران پڑھی، پھر تقریباً اپنے قیام کے برابر رکوع فرمایا۔ اپنے رکوع میں کہتے رہے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ پھر سر اٹھایا اور فرمایا سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، اور بہت دیر تک کھڑے کچھ پڑھتے رہے۔ پھر سجدہ فرمایا اور بہت لمبا سجدہ فرمایا اور سجدے میں پڑھتے رہے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ آپ جو ہی کوئی ڈرانے والی یا اللہ تعالیٰ کی عظمت والی آیت پڑھتے تو اس کے مناسب دعا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر فرماتے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1134۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجدے میں یہ تسبیح پڑھتے تھے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، بہت پاک ہے، منزہ ہے فرشتوں اور روح یعنی جبرائیل امین کا رب۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1135۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی کو اس جوان یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مشابہ نماز پڑھتے نہیں دیکھا۔ ہم نے رکوع اور سجدے میں ان کی تسبیحات کا اندازہ 10 تسبیحات کا لگایا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1136۔ حضرت رفاعہ بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ایک بار ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے
اور ہم آپ کے ارد گرد حلقہ باندھے ہوئے تھے۔ اتنے میں ایک آدمی آیا اور وہ مسجد کے قبلے والی دیوار کے پاس جا کر نماز پڑھنے لگا۔ جب اس نے نماز مکمل کر لی تو وہ آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور سب لوگوں کو سلام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، جا پھر نماز پڑھ، کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ کیا اور پھر نماز پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز کو بغور دیکھتے رہے۔ اسے علم نہیں تھا کہ آپ اس کی کون سی غلطی پکڑ رہے ہیں۔ جب وہ نماز پڑھ چکا تو پھر آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور سب لوگوں کو سلام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وعلیک، جا نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اس نے 2 یا 3 دفعہ نماز پڑھی۔ آخر اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ نے میری نماز میں کیا غلطی محسوس فرمائی ہے؟ آپ نے فرمایا، تم میں سے کسی کی نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک وہ اچھی طرح وضو نہ کرے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا ہے، یعنی وہ اپنا چہرہ اور کوہنیوں تک ہاتھ دھوئے، اپنے سر کا مزہ کرے اور ٹخنوں تک پاؤں دھوئے، پھر اللہ اکبر کہے اور اللہ عز و جل کی حمد اور بزرگی بیان کرے، یعنی ثنا پڑھے، اور جو قرآن اسے آسان ہو، جو اسے اللہ تعالیٰ نے سکھلایا ہے اور اسے توفیق دی ہے، پڑھے، پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع کرے حتیٰ کہ اس کے جوڑ مطمئن ہو جائیں اور اپنی موجودہ جگہ پر ٹھہر جائیں، پھر وہ سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر سیدھا کھڑا ہو جائے اور اپنی پشت کو بالکل اپنی اصلی حالت میں کرے، پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدہ کرے حتیٰ کہ اپنے چہرے کو اچھی طرح زمین پر جمائے، حتیٰ کہ اس کے جوڑ مطمئن اور پرسکون ہو جائیں اور اپنی اپنی جگہ ٹھہر جائیں، پھر اللہ اکبر کہہ کر سر اٹھائے اور مقعد یعنی سرین پر اچھی طرح بیٹھ جائے اور اپنی کمر کو بالکل سیدھا کر لے، پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدہ کرے اور اپنے چہرے یا ماتھے کو زمین پر جمائے اور ٹکائے۔ جب تک نماز میں ایسے نہ کرے اس کی نماز پوری نہیں ہوتی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1137۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب عز و جل کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، لہذا سجدے میں خوب دعا کیا کرو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1138۔ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے وضو کا پانی اور دوسری ضروریات مہیا کیا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے کچھ مانگ۔ میں نے کہا، جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، کوئی اور چیز؟ میں نے کہا، بس یہی مانگتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سلسلے میں تو سجدوں یعنی نفل نماز کی کثرت کے ذریعے سے میری مدد کر۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1139۔ حضرت معدان بن طلحہ یعموری بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا اور گزارش کی، مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے نفع دے یا مجھے جنت میں داخل کر دے۔ آپ کچھ دیر خاموش رہے، پھر میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، کثرت سجود کو لازم پکڑو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جو بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے سجدے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سجدے کی وجہ سے اس کا درجہ بلند فرماتا ہے اور ایک غلطی معاف فرماتا ہے۔ معدان نے کہا، پھر میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا اور ان سے بھی وہی سوال کیا جو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تھا۔ انہوں نے بھی فرمایا، سجدے کثرت کے ساتھ کیا کر، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، جو بندہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سجدے کی بنا پر اس کا درجہ بلند فرماتا ہے اور اس کی غلطی یا غلطیاں معاف فرماتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1140۔ حضرت عطا بن یزید بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس بیٹھا تھا۔ ان میں سے ایک نے شفاعت والی حدیث سنائی اور دوسرا خاموش بیٹھا تھا۔ اس صحابی نے فرمایا، فرشتے آئیں گے اور سفارش کریں گے،
تمام رسول علیہ السلام بھی سفارش فرمائیں گے۔ پھر انہوں نے پل صراط کا ذکر کر کے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سب سے پہلے گزروں گا، پھر جب اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان انصاف کر کے فارغ ہو جائے گا اور جنہیں آگ سے نکالنا چاہے گا انہیں نکالنے لگے گا تو فرشتوں اور رسولوں کو سفارش کرنے کا حکم دے گا تو انہیں ان کے سجدوں کے نشانات سے پہچانا جائے گا، کیونکہ آگ انسان کے ہر عضو کو جلا دے گی مگر سجدے والی جگہوں کو نہ جلا سکے گی، چنانچہ جہنم سے نکال کر ان پر آب حیات ڈالا جائے گا تو وہ ایسے خوبصورت اگیں گے جیسے سیلابی کوڑا کرکٹ میں دانہ اگتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1141۔ حضرت شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مغرب یا عشاء کی نماز کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے حضرت حسن یا حسین رضی اللہ عنہما کو اٹھا رکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے اور بچے کو نیچے بٹھا دیا، پھر نماز کے لیے تکبیر تحریمہ کہی اور نماز شروع کر دی۔ نماز کے دوران میں آپ نے ایک سجدہ بہت لمبا کر دیا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو بچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر بیٹھا تھا اور آپ سجدے میں تھے۔ میں دوبارہ سجدے میں چلا گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری فرمائی تو لوگوں نے گزارش کی، اے اللہ کے رسول، آپ نے نماز کے دوران میں ایک سجدہ اس قدر لمبا کیا کہ ہم نے سمجھا کہ کوئی حادثہ ہو گیا ہے یا آپ کو وحی آنے لگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ میرا بیٹا میرے پشت پر سوار ہو گیا تو میں نے پسند نہ کیا کہ اسے جلدی میں ڈالوں، یعنی فوراً اتار دوں حتیٰ کہ وہ اپنا دل خوش کر لے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1142۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ ہر جھکتے اٹھتے بیٹھتے اور کھڑے ہوتے وقت اللہ اکبر کہتے تھے اور اپنے دائیں بائیں السلام علیکم ورحمت اللہ، تم پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی اور رحمت ہو کہتے، حتیٰ کہ آپ کے رخسار کی سفیدی نظر آتی تھی۔ اور میں نے حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھی اسی طرح کرتے دیکھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1143۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے تو اللہ اکبر کہتے اور رفع الیدین کرتے، اسی طرح جب رکوع میں جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے تب بھی ایسا ہی کرتے، لیکن دو سجدوں کے درمیان رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1145۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ نماز پڑھ رہے تھے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلو میں کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اللہ اکبر ذو الملکوت والجبروت والکبریاء والعظمہ، اللہ سب سے بڑا ہے، وہ بادشاہی، عظیم الشان قوت، بے انتہا بزرگی اور عظمت کا مالک ہے۔ پھر آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ تلاوت فرمائی، پھر رکوع فرمایا۔ آپ کا رکوع تقریباً آپ کے قیام کے برابر تھا۔ آپ نے رکوع میں بار بار پڑھا سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، اور جب رکوع سے سر اٹھایا تو سمع اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بعد فرمایا لرب الحمد لرب الحمد، میرے رب کے لیے ہی سب تعریفیں ہیں، میرے رب کے لیے ہی سب تعریفیں ہیں۔ اور آپ اپنے سجدے میں پڑھتے رہے سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی، اور آپ دو سجدوں کے درمیان پڑھتے رہے رب اغفر لے رب اغفر لے، اے میرے رب مجھے معاف فرما دے، اے میرے رب مجھے معاف فرما دے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1146۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اپنے بازوں کو کھولتے حتیٰ کہ پیچھے سے بغلوں کی سفیدی نظر آتی تھی، اور جب بیٹھتے تھے تو بائیں ران پر اطمینان سے بیٹھتے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1148۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں آپ کا رکوع اور سجدہ
اور رکوع سے سر اٹھانے کے بعد قیام اور 2 سجدوں کے درمیان جلسہ یعنی بیٹھنا تقریباً برابر ہوتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1149۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اٹھنے، جھکنے اور قیام و قعود یعنی کھڑے ہونے اور بیٹھنے کے وقت اللہ اکبر کہتے تھے، اور حضرت ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم بھی ایسے ہی کرتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1150۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر جب رکوع فرماتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر جب رکوع سے اپنی پشت اٹھاتے تو سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے، پھر کھڑے کھڑے کہتے ربنا لک الحمد، پھر جب سجدے کے لیے جھکتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر جب سجدے سے سر اٹھاتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر جب دوسرا سجدہ کرتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر جب سجدے سے سر اٹھاتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر ساری نماز میں ایسے ہی کرتے حتیٰ کہ اسے مکمل فرماتے، اور جب 2 رکعتوں کے بعد بیٹھ کر اٹھتے تو اللہ اکبر کہتے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1151۔ حضرت ابو قلابہ سے روایت ہے کہ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری مسجد میں تشریف لائے اور فرمایا میں چاہتا ہوں میں تمہیں دکھاؤں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا آپ نے جب پہلی رکعت میں دوسرے سجدے سے سر اٹھایا تو بیٹھ گئے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1152۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا، جب آپ اپنی نماز کی طاق رکعت میں ہوتے تو آپ کھڑے نہیں ہوتے تھے حتیٰ کہ پہلے سیدھے بیٹھ جاتے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1153۔ ابو قلابہ سے روایت ہے کہ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پاس آئے تھے اور کہتے تھے کیا میں تمہارے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ بیان کروں؟ پھر وہ کسی فرض نماز کے وقت کے علاوہ نفل نماز پڑھتے، جب وہ پہلی رکعت کے دوسرے سجدے سے سر اٹھاتے تو سیدھے بیٹھتے، پھر کھڑے ہوتے اور زمین پر ہاتھوں کا سہارا لیتے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1154۔ حضرت ابو سلمہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں نماز پڑھاتے تو جب بھی رکوع اور سجدے کے لیے جھکتے اور سجدے سے اٹھتے تو اللہ اکبر کہتے، جب نماز سے فارغ ہوتے تو فرماتے اللہ کی قسم یقیناً میں اپنی نماز میں تم سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1156۔ حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی، انہوں نے جب رکوع کیا تو اللہ اکبر کہا، جب رکوع سے سر اٹھایا تو سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد کہا، پھر سجدے میں گئے تو اللہ اکبر کہا، سجدے سے سر اٹھایا تو اللہ اکبر کہا، پھر جب رکعت سے اٹھے تو اللہ اکبر کہا، پھر فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نماز میں تم سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یہی رہی حتیٰ کہ آپ دنیا سے جدا ہو گئے یعنی فوت ہو گئے۔ یہ لفظ حضرت سوار کے ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1157۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں تحقیق نماز میں بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ تو اپنا بایاں پاؤں بچھائے اور دایاں پاؤں کھڑا کرے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1158۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں نماز میں بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ تو دائیں پاؤں کو کھڑا کرے اور اس کی انگلیاں قبلہ رخ کرے اور بائیں پاؤں پر بیٹھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1159۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو میں نے دیکھا کہ آپ جب نماز شروع فرماتے اور جب رکوع کا ارادہ فرماتے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے حتیٰ کہ انہیں کندھوں کے برابر فرماتے،
اور جب 2 رکعتوں کے بعد بیٹھتے تو بائیں پاؤں کو بچھاتے اور دائیں کو کھڑا کرتے اور اپنا دایاں ہاتھ اپنی دائیں ران پر رکھتے اور اپنی تشہد کی انگلی دعائے تشہد کے لیے اٹھاتے اور بایاں ہاتھ بائیں ران پر رکھتے۔ پھر میں اگلے سال آیا تو میں نے دیکھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنے اپنے جبوں میں رفع الیدین کرتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1160۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا جو اپنے ہاتھ سے نماز میں کنکریوں سے کھیل رہا تھا۔ جب وہ فارغ ہوا تو اس سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نماز میں کنکریوں کو نہ چھوا کر، اس لیے کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے، لیکن اس طرح کر جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اس نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کیا کرتے تھے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا دایاں ہاتھ اپنی دائیں ران پر رکھا اور انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی سے قبلے کے سامنے کی طرف اشارہ کیا اور اپنی نظر اس پر ٹکائی، پھر فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کرتے دیکھا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1161۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 2 یا 4 رکعت کے بعد بیٹھتے تو اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھتے، پھر انگلی سے اشارہ فرماتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1162۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ جب ہم 2 رکعتوں کے بعد بیٹھیں تو یہ پڑھیں، التحیات للہ یہاں سے لے کر ورسولہ یہاں تک، یعنی تمام آداب، قولی عبادات، دعائیں یا بدنی عبادات اور اچھے افعال و کلمات یا مالی عبادات اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اے نبی، آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہو، رحمت اور برکتیں ہوں، ہم پر اور اللہ کے دوسرے تمام نیک بندوں پر سلامتی ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1163۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم پہلے نہیں جانتے تھے کہ 2 رکعتوں کے بعد بیٹھ کر کیا پڑھیں، مگر ہم تسبیح، تکبیر اور اپنے رب کی حمد پڑھتے رہتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نیکی کی ابتدا و انتہا یعنی نیکی کے تمام امور کی تعلیم دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم ہر 2 رکعتوں کے بعد بیٹھو تو یہ پڑھو، التحیات للہ والصلوات، تمام آداب، دعائیں اور اچھے کلمات اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں۔ اے نبی، آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی، رحمت اور برکتیں ہوں، ہم پر اور اللہ تعالیٰ کے دوسرے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور تم میں سے ہر آدمی وہ دعا منتخب کرے جو اسے زیادہ اچھی لگے، پھر اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کرے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1164۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں پڑھنے کے لیے تشہد اور دوسری ضروریات کے لیے تشہد سکھایا۔ نماز والا تشہد تو یہ ہے، التحیات للہ والصلوات، یعنی تمام قولی عبادات، بدنی عبادات اور مالی عبادات اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اے نبی، آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی، رحمت اور برکتیں ہوں، ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1165۔ حضرت یحییٰ بن آدم بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سفیان کو یہ تشہد فرض اور نفل دونوں قسم کی نماز میں پڑھتے سنا، اور وہ کہتے تھے، ہمیں یہ تشہد ابو اسحاق نے ابو الاحوص سے، یعنی ابو الاحوص نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1166۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ پہلے ہم کچھ نہیں جانتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا، ہر جلسے یعنی تشہد میں کہو التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1167۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے تھے کہ نماز پڑھیں تو کیا کہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جامع کلمات سکھلائے اور ہم سے فرمایا، تم یوں کہو التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ حضرت علقمہ نے کہا، میں نے دیکھا کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کلمات ہمیں اس طرح سکھاتے جیسے قرآن سکھاتے تھے، یعنی لفظ لفظ حفظ کرواتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1168۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تو ہم تشہد میں کہتے السلام علی اللہ، السلام علی جبریل، السلام علی میکائیل، یعنی اللہ تعالیٰ پر سلام ہو، جبرائیل پر سلام ہو، میکائیل پر سلام ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یہ نہ کہو کہ اللہ تعالیٰ پر سلام ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو خود سلامتی کا منبع ہے، بلکہ تم یوں کہو التحیات للہ والصلوات، یعنی تمام آداب، نمازیں اور اچھے کلمات اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اے نبی، آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام، رحمت اور برکات ہوں، ہم پر اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر بھی سلام ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1169۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے تو کہتے تھے السلام علی اللہ، السلام علی جبریل، السلام علی میکائیل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم السلام علی اللہ نہ کہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو خود سلام ہے، بلکہ تم کہو التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1170۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تشہد کے بارے میں بتلایا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ابو عبد الرحمن یعنی امام نسائی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اس روایت میں ابو ہاشم کا ذکر غریب ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1171۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تشہد اس طرح سکھایا جس طرح قرآن مجید کی کوئی سورت سکھاتے تھے، یعنی جب آپ نے مجھے یہ تشہد سکھایا تو میری ہتھیلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مبارک ہاتھوں کے درمیان تھی۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ،
السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1172۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا، ہمیں ہمارے طریقے بتائے اور ہماری نماز ہمارے لیے بیان فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی صفیں سیدھی اور درست کرو، پھر تم میں سے ایک آدمی تمہاری امامت کرائے، جب وہ اللہ اکبر کہے تو تم اللہ اکبر کہو، اور جب وہ وَلَضَّالِّينَ کہے تو تم آمین کہو، اللہ تعالیٰ تم سے قبول فرمائے گا۔ جب وہ تکبیر کہہ کر رکوع کرے تو تم بھی تکبیر کہہ کر رکوع کرو۔ امام تم سے پہلے رکوع کو جاتا ہے اور پہلے سر اٹھاتا ہے، یہ تاخیر اس سبقت کے بدلے میں ہے، اور جب وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہو، اللہ تعالیٰ تمہاری حمد سنے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی بات سنتا ہے جو اس کی تعریف کرتا ہے۔ پھر جب امام اللہ اکبر کہہ کر سجدہ کرتا ہے تو تم بھی اللہ اکبر کہہ کر سجدہ کرو۔ امام تم سے پہلے سجدے کو جاتا ہے اور پہلے سر اٹھاتا ہے، یہ تاخیر اس سبقت کے بدلے میں ہے۔ پھر جب امام قیدے میں ہو تو تم میں سے ہر آدمی کو سب سے پہلے یہ کہنا چاہیے، التحیات الطیبات، یہاں سے لے کر ورسولہ تک، یعنی تمام پاکیزہ آداب اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، دعائیں اور نمازیں بھی۔ اے نبی، آپ پر اللہ تعالیٰ کا سلام، رحمت اور برکتیں ہوں، ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلام ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1173۔ حضرت حتان بن عبداللہ سے روایت ہے کہ ہم نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نماز پڑھی تو انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام قیدے میں ہو تو تم میں سے ہر آدمی کی پہلی بات یہ ہونی چاہیے، التحیات للہ الطیبات، یہاں سے لے کر ورسولہ تک، یعنی تمام آداب اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور تمام اچھے کلمات اور دعائیں بھی اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اے نبی، آپ پر اللہ تعالیٰ کا سلام، رحمت اور برکتیں ہوں، ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلام ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1174۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تشہد اس طرح سکھاتے تھے جس طرح قرآن سکھاتے تھے، اور آپ فرماتے تھے، التحیات المبارکات، یہاں سے لے کر ورسولہ تک، یعنی بابرکت آداب، تمام اچھے کلمات اور پاکیزہ دعائیں سب اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اے نبی، آپ پر سلام ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکتیں ہوں، ہم پر اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر بھی سلام ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1175۔ حضرت مالک ابن بحینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نماز پڑھی تو 2 رکعتوں کے بعد بھول کر کھڑے ہو گئے، لیکن پھر نماز میں جاری رہے، یعنی واپس نہ ہوئے، حتیٰ کہ جب نماز کے آخر میں پہنچے تو آپ نے سلام پھیرنے سے قبل 2 سجدے یعنی سجود سہو کیے، پھر سلام پھیرا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1178۔ حضرت مالک ابن بحینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نماز پڑھی تو 2 رکعتوں کے بعد بھول کر کھڑے ہو گئے، لوگوں نے سبحان اللہ کہا مگر آپ جاری رہے، یعنی دوبارہ نہ بیٹھے۔ پھر جب نماز سے فارغ ہوئے تو 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیرا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1179۔ حضرت عبد الرحمن بن اسم سے روایت ہے
کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نماز میں تکبیروں کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، تکبیر یعنی اللہ اکبر کہے جب رکوع کرے، جب سجدہ کرے، جب سجدے سے سر اٹھائے اور جب 2 رکعتوں سے کھڑا ہو۔ حطیم نے ان سے پوچھا کہ یہ بات آپ نے کس سے یاد رکھی؟ انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے۔ پھر خاموش ہو گئے۔ حطیم نے کہا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی؟ فرمایا، ہاں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1180۔ حضرت مطرف بن عبداللہ سے مروی ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی تو وہ ہر جھکنے اور اٹھنے کے وقت پوری تکبیر کہتے تھے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یقیناً انہوں نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یاد کرا دی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1181۔ حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 2 رکعتوں کے بعد کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے حتیٰ کہ انہیں اپنے کندھوں کے برابر کرتے تھے، جیسا کہ آپ نے نماز شروع کرتے وقت کیا تھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1182۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو رفع الیدین فرماتے اور جب رکوع کا ارادہ فرماتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے اور جب 2 رکعتوں کے بعد کھڑے ہوتے تو اسی طرح کندھوں تک اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے یعنی رفع الیدین فرماتے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1183۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو عمرو بن عوف یعنی اہل قبا کے درمیان صلح کروانے تشریف لے گئے۔ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا تو مؤذن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ لوگوں کو اکٹھا کریں اور امامت فرمائیں۔ نماز شروع ہوتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ صفوں کو چیرتے ہوئے پہلی صف میں آ کھڑے ہوئے۔ لوگوں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مطلع کرنے کے لیے تالیاں بجانا شروع کر دیں تاکہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بارے میں مطلع کریں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں ادھر ادھر توجہ نہیں فرماتے تھے۔ جب انہوں نے زیادہ ہی تالیاں بجائیں تو ان کی سمجھ میں آیا کہ نماز میں کوئی مشکل پیش آئی ہے۔ انہوں نے توجہ کی تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اشارہ فرمایا کہ آپ اپنی حالت پر رہیں، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اٹھائے اور آپ کے اس فرمان پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر الٹے پاؤں پیچھے ہٹے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور نماز پڑھائی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جب میں نے تمہیں اشارہ کر دیا تھا تو پھر تمہیں کس چیز نے نماز پڑھانے سے روکا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ابو قحافہ کے بیٹے کو لائق اور مناسب نہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امام بنتا۔ پھر آپ نے لوگوں سے فرمایا، کیا وجہ ہے کہ تم نے تالیاں بجانا شروع کر دیں؟ تالیاں بجانے کا حکم تو عورتوں کے لیے ہے۔ جب تمہیں نماز میں کوئی مشکل پیش آئے تو سبحان اللہ کہا کرو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1184۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم نماز کے اختتام پر سلام میں ہاتھ اٹھا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، انہیں کیا ہوا ہے کہ نماز میں ہاتھ اٹھا رہے ہیں گویا کہ وہ سرکش گھوڑوں کی دمیں ہیں، نماز میں سکون اختیار کرو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1185۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے تو ہاتھوں سے سلام کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں کیا ہوا ہے کہ ہاتھوں سے سلام کر رہے ہیں گویا کہ وہ سرکش گھوڑوں کی دمیں ہیں؟ کیا انہیں کافی نہیں کہ اپنے ہاتھ اپنی رانوں پر رکھے رہیں اور زبان سے کہہ دیں السلام علیکم السلام علیکم؟ سنن نسائی حدیث نمبر 1186۔ صحابی رسول حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا
جبکہ آپ نماز پڑھ رہے تھے. میں نے آپ کو سلام کہا تو آپ نے مجھے انگلی کے اشارے سے جواب دیا. سنن نسائی حدیث نمبر 1187. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء میں نماز پڑھنے کے لیے داخل ہوئے. کچھ لوگ آئے, آپ کو سلام کہنے لگے. میں نے صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا, کیونکہ وہ آپ کے ساتھ تھے, کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے جب آپ کو سلام کہا جاتا تھا؟ انہوں نے فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے اشارہ فرماتے تھے. سنن نسائی حدیث نمبر 1188. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہا جبکہ آپ نماز میں تھے, تو آپ نے اشارے سے جواب دیا. سنن نسائی حدیث نمبر 1189. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام سے بھیجا. میں واپس آیا تو میں نے آپ کو نماز کی حالت میں پایا. میں نے آپ کو سلام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف اشارہ کیا. پھر آپ جب نماز سے فارغ ہوئے تو مجھے بلایا اور فرمایا, تم نے ابھی مجھے سلام کیا تھا جبکہ میں نماز پڑھ رہا تھا. اصل میں آپ اس وقت مشرق کی طرف جا رہے تھے. سنن نسائی حدیث نمبر 1190. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام سے بھیجا. میں واپس آیا تو آپ مشرق یا مغرب کی طرف تشریف لے جا رہے تھے. میں نے سلام کہہ دیا. آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا. میں نے پھر سلام کہا تو آپ نے پھر ہاتھ سے اشارہ کیا. میں چلا گیا. کچھ دیر بعد آپ نے مجھے آواز دی, اے جابر. لوگوں نے بھی آوازیں دی, جابر جابر. میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کیا, اے اللہ کے رسول, میں نے آپ کو سلام کہا تھا, آپ نے جواب نہیں دیا. آپ نے فرمایا, میں نماز پڑھ رہا تھا. سنن نسائی حدیث نمبر 1191. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تم میں سے کوئی شخص نماز میں ہو تو کنکریاں نہ چھوئے, کیونکہ رحمت الہی اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے. سنن نسائی حدیث نمبر 1192. حضرت معیقیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر تجھے ضرور کنکریوں کو ہموار کرنا پڑے تو ایک دفعہ کر لے, بار بار نہ کر. سنن نسائی حدیث نمبر 1193. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا وجہ ہے کچھ لوگ نماز میں اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں. پھر آپ نے اس کے بارے میں سخت الفاظ ارشاد فرمائے, حتیٰ کہ فرمایا, لوگ اس کام سے باز آ جائیں ورنہ ان کی نظریں اچک لی جائیں گی. سنن نسائی حدیث نمبر 1194. حضرت عبید اللہ بن عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی نے مجھ سے بیان کیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, جب تم میں سے کوئی شخص نماز میں ہو تو اپنی نظر آسمان کی طرف نہ اٹھائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اچک لی جائے. سنن نسائی حدیث نمبر 1195. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے, فرماتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نماز کی حالت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی طرف متوجہ رہتا ہے جب تک وہ ادھر ادھر نہ دیکھے. جب وہ اپنا منہ ادھر ادھر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے توجہ منقطع فرما لیتا ہے. سنن نسائی حدیث نمبر 1196. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا, یہ اچکنا ہے کہ شیطان اسے نماز سے اچک لیتا ہے. سنن نسائی حدیث نمبر 1197. حضرت اشعث کی یہ روایت زائدہ کے بجائے ابو الاحوص سے بھی ہمیں عمرو بن علی نے اسی طرح بیان فرمائی. سنن نسائی حدیث نمبر 1198. حضرت اشعث کی یہی روایت عمرو بن علی نے ہمیں اسی طرح بیان فرمائی, لیکن اس میں زائدہ اور ابو الاحوص کے بجائے اسرائیل کا واسطہ ذکر کیا.
جبکہ ابو شعثہ کے بجائے ابو عطیہ کا ذکر کیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1199۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا شیطان کی لوٹ کھسوٹ ہے جو وہ انسان کی نماز میں سے کرتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1200۔